10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا، تو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں، غم اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، ہم سے زیادہ غم کون کرے گا مولا حسین کا، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں، لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں، صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، اگر بیان کرنے کا انداز، میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں، میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے، دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے، اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے، بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے، اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو، دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے۔ حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی۔ توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا ہوا، 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے۔ ان کے ذوم باطل میں یہی تھا، اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اقتدا ہم کریں گے۔ امام حسین مصلی پر ہیں، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتدا کر رہا ہے، 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتدا کر رہا ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں، اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتدا کر رہا ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا عظیم نکتہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتدا کرنے کو تیار کرتے ہیں، مجبور ہیں۔ اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتدا تو ہوگی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ، راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ، کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا۔ پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے، دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ۔ اب سنیے، محرم کا مہینہ ہے، 7ویں آ گئی، 8ویں آ گئی، اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی۔ امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبیداللہ ابن زیاد کو، 3 آپشن دیے تھے، کوئی قبول کر لو، لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے، مانے نہیں، 4000 کا لشکر دے کر بھیجا، پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے، 15000 یا 16000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجا۔ اب یہ
9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूं। 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न करे। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया है, लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहां से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी, तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। तवज्जो, हुर बिन यजीद ने कहा मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने दो। उन लोगों ने कहा तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22,000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती हैं, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाक़े का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूं। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा मौला मुझे माफ फरमा ले, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए, मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा हुर कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूं अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से, जानते हैं सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे। वो जब तक साथी रहे खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं दिया। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से।
ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔ مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر سے پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں
کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمپیریزن میں میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا، کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے، وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے، اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ۔ تو دنیا آج بھی ہنسے گی، 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے، کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، بھالے بھی تھے، سب تھا۔ پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی، یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا، دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا، کھانا بھی ہماری طرف، پانی بھی ہماری طرف۔ پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی، اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی، اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں، بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا، لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے، طاقت والے فتح یاب ہیں، حکومت والے فتح یاب ہیں، تخت والے فتح یاب ہیں۔ توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے، تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے، وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تاج بھی نہیں، تخت بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ذریت اولاد بھی نہیں۔ اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں، پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جام شہادت پوش کرنا پڑا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزو، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، آؤ تمہیں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے قلعی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔ جانتے ہو بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بچپن سے۔ الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے لئے کہہ رہا ہوں، اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالد بن ولید کے سنے تھے، اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہے۔